جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں. اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر الوہیت کے دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں. پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ اس کی قباحتیں کیا ہیں؟ یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. مصلحت نیز کہ پردہ بروں آئے راز. لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا. یہ ہماری غلطی. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین تھے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا کوئی سروکار ہی نہیں سوال. اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. کم تر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کم تر درجے کی سزا کفایت کر جائے گا. رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں. لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان بنانا. یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی. بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ. عشق سے مراد یہاں وہ ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے. یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی. یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان آتا. ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے. اور جو تھوڑی سی بھی واقعیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، مورس بکائی نے پوری کتاب لکھی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام مضمون کر کے لے آؤ. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ. اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی. کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا. اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب ہے. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا وہ شخص کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن. یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے.
ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی بھی اس کا علم انسان کو نہیں تھا. یہ حقائق کیسے آیا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق. پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے. پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانی آرا ہم بخواں. کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن نے جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو. یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے. ان دونوں کے درمیان ربط قائم ہے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ. آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات. اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے. یہ علم اور یہ علم اور. ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. MSc باٹنی انہوں نے کیا. ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈارون کے نظریے کے بارے میں؟ کہنے لگے کفر ہے. میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں، میں نے کہا تم نے کیا ہے MSc باٹنی. مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے. یہ ہے وہ اسپلٹ پرسنالٹی. ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے MSc باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر. یہ اسپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز. یہ اسپلٹ پرسنالٹی اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کمپوز پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی. یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر ملوکیت کے دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس اور بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم. یہ تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں. لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ جوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں illogical ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے. پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاز دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا. اٹ واز ناٹ اے بولڈ فرام دی بلو، یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا. اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا.
جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ ایک بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے۔ بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا۔ اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہیں، حامل قرآن، اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے، لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے۔ یہ سورۃ القدر، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ 4 سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع۔ اس کے بعد پھر جو 4 سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ 4 سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 سورتیں مشتمل ہیں۔ تو ان 4 سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گئے، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3-4 سورے جو آئے ہیں ان میں حکیمانہ مضامین ہے، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس 4 سورے میں آئے۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے، کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن۔ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں، کیوں اتارا؟ ایک مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو، تاکہ منفک ہو جائے جنہوں نے کفر کیا، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زہر ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بیان۔ ایک بار ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی۔ اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی سورت ہے، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے۔
لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی ہے۔ لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس وقت ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلسلے میں، اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا، یہ 7 گروپوں کی شکل ہے۔ ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور 4 صورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ مدنی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مکی 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال اور توبہ یہ مدنی۔ اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے، اور ایک سورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے۔ پھر 8 صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں، پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی، آخر میں صرف مدنی آئیں گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شکل اس کی۔ اس اعتبار سے، اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے ایک اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی، میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انطباق کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحثیت مجموعی اصول کا تعلق ہے، مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ، لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورۃ القدر کا، سورۃ البینہ، لیکن چونکہ 4 سورے کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 میں زیادہ گہری مناسبت، وہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق کے درس کے ضمن میں۔ 5 آیات ابتدائی سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور 5 ہی سورت آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورۃ القدر کی، اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اعظم من الشمس ہے، وہ پہلی وحی ہے، اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے، اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تو کس قدر خوبصورت رب ہے۔ سورہ علق کی 5 آیات ابتدائی، اور یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورۃ القدر۔ ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے سورۃ التین اور سورہ بلد کے درمیان، حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو 4 سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے، اس کی آخری صورت ہے 4تھی صورت، اور سورۃ التین جو ہے وہ 4 سورہ نبوت و رسالت کی پہلی صورت ہے، لیکن ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہے۔ جو قسمیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورۃ التین کے مابین میں۔ بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط ثالث جو ہے اس سورۃ القدر کا، ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ،
ایک ربط ہے 4 سورہ کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ، یہ ربط ثالث ہے، یہ 3rd ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ابتدا میں تلاوت جو کی ہے سورۃ القدر کی، اس کے ساتھ ہی متصلاً تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات۔ مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے، یہاں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، وہاں لیلہ مبارکہ کا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو مضامین کے اعتبار سے، اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئے، بڑی گہری مشابہت، تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر، اس کی عظمت کا بیان، یہ قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آ رہا ہے۔ مصحف میں تو بہت فصل ہے، کہاں سورہ دخان 25ویں پارے میں، کہاں یہ آخری پارے میں سورۃ القدر، گویا کہ کافی بعد ہے مصحف کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے، بہت گہری مشابہت۔ اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سب واحد، کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا فتحنا لک فتحا مبینا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی، اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکسر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں ہے، وہ تو وحدت مطلقہ ہے، ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ ہے، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ کس لیے آیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ اندازے کا کلام ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبت، اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر۔ اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہی ہے، لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہے، خاص مخصوص اسالیب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ادیب، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری۔ صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جن کو ہم کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہے، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس، اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود، اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف حقیقت۔ اسی کی 2 مثالیں ہیں، مثلا یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یرا۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس سے تو نام لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم کیا پہنچ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ اصل من الشمس سے مراد ہے عالم نزا میں، جبکہ جان آ کر ہنسلی میں پھنس، یہاں گھنگرو بولتا ہے اصل میں، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔
اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل، گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہے یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک جبرائیل کے ذریعے سے، فإنہ نزلہ علی قلبک، اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے 4 سوروں کی تعین کے ضمن میں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری صورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق، یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتاً کر دیں، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر۔ باب تفعیل میں تدریجاً، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گا، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دینا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو۔ ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دینا اعلام۔ تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل، اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول، اگر کہیں استثناءات آ جائے تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے جائے، کیونکہ یہ دفعہ ہوا پورا قرآن کے لیے نازل کر دیا گیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ
حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب افتتاح سے آیا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہب۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل۔ اب یہاں لفظ تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمت مثمر ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا۔ اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے 2 الفاظ اور بھی آئے، اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ 3 جو ہے مختلف اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالم امر میں، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک، وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئی، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے،
لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے. لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا. آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں. چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہے وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو گئی. تقویٰ کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے. اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے. لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے. اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہے کہ جو ملتی ہیں. 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے. قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے. اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں. لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے، سال بہ سال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں. اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کریں. اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں. یہ گویا کہ تقدیر کی رات، لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق. اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی. فرق کے معنی جدا کر، فرق الگ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا. فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کرے. کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا. تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم. میں آج سوچ رہا تھا کہ انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا. ایک شے ایشو کر دی، اب یہ آرڈر ایشو ہو گئے. طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں. گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا. تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ. اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں. چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے. اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے. اور اگر اس سے آگے 100 برس
کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات ممکن ہیں، یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ نہیں کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رائے جو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تعین ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہے۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہے اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات ان کے حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنه نزل فيها کتاب ذو قدر على لسان ملک ذی قدر على امت لها قدر۔ یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔